العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. یہ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے، وطہرکی، اور تم کو پاکیزگی عطا کی ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور دنیا کی ساری عورتوں پر تم کو برگزیدہ کر دیا ہے، فضیلت دی ہے، برتری دی ہے. محترم حاضرین اور حاضرات، ناظرین اور ناظرات، آپ جانتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں مریم علیہ السلام کا ایمان افروز بیان ہے. مریم علیہ السلام کا دل نشین اور دل پذیر واقعہ ذکر کیا گیا ہے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. مریم علیہ السلام ابھی ماں کے پیٹ میں تھی، اسی وقت ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا. اس لیے ان کی والدہ نے، جن کا نام حنا تھا، مریم علیہ السلام کے والدہ کا نام حنا تھا اور والد کا نام عمران تھا. پیدائش سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا، اس لیے پیدا ہونے کے بعد ماں نے بیت المقدس کے اماموں کی خدمت میں ان کو پیش کیا. بیت المقدس جہاں پہ بہت سارے علماء رہا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ رہا کرتے تھے، ان کی کفالت میں لے جا کر کے دے دیا. اب لوگوں میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کون کریں گے، ان کی پرورش کون کریں گے، ان کی پرورش اور پرداخت کی ذمہ داری کس کی ہوگی. ہر ایک کی خواہش تھی کہ چونکہ عمران کی بیٹی ہے، عمران بیت المقدس کے امام تھے اور بیت المقدس کی نگرانی کرتے تھے، متولی تھے، وہاں پہ انتظام دیکھا کرتے تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کا نام عمران وغیرہ رکھنا چاہیے. تو عمران یہ مریم علیہ السلام کے والد ہیں. ان کے انتقال کے بعد ان کی والدہ نے، حنا نے، بیت المقدس کے اماموں کے سامنے ان کو پیش کیا. بالآخر لوگوں میں بہت ساری باتیں ہوئیں اور آخر کار کفالت کی ذمہ داری زکریا علیہ السلام کو لے لیا. زکریا علیہ السلام کو دیا گیا، اس لیے کہ وہ ان کے خالو ہوا کرتے تھے. قرآن اندازی کی گئی. قرآن اندازی میں یہ حق زکریا علیہ السلام کو ملتا ہے، اس لیے زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری کو قبول کر لیا. مریم علیہ السلام یہ بہت نیک خاتون تھی، ابھی بچی تھی، باوجود اس کے اللہ رب العالمین کی درجہ عبادت کرنے والی تھی. ہمیشہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنا ایک جگہ کو خاص کر لیا تھا. انہوں نے جو محراب ہوا کرتے تھے، جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، وہاں پہ ہمیشہ رہا کرتی، صبح و شام اللہ کی عبادت کرتی، ہمیشہ اللہ کے ذکر اور فکر میں لگی رہتی تھی اور کبھی بھی اللہ رب العالمین کے ذکر و فکر سے غافل نہیں ہوتی تھی. مریم علیہ السلام کی بہت ساری فضیلت ہے، ان کے بہت سارے کمالات ہیں، بہت سارے صفات حسنہ ہیں، اخلاق حسنہ ہیں. ان کی کمال اور ان کی فضیلت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے نام سے ایک سورت ہی نازل کیا ہے، سورہ مریم کے نام سے. اور یہ واحد خاتون ہیں، یہی وہ عورت ہیں جن کا نام قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے. مریم کے علاوہ اور کسی عورت کا نام قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا ہے. تو مریم علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے. ان کے نام سے ایک سورت ہے. ان کے ابا کے نام عمران کے نام سے ایک سورہ ہے، سورہ آل عمران، عمران کی اولاد. یہ ان کی فضیلت کے لیے بہت بڑی چیز ہے.
مریم علیہ السلام کی فضیلت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ہر بچے کو شیطان ٹچ کرتا ہے، چھوتا ہے، اور شیطان کے ٹچ کرنے کی وجہ سے بچے روتے ہیں. جب شیطان ٹچ کرتا ہے تو بچے روتے ہیں، لیکن مریم علیہ السلام کو اس سے محفوظ رکھا گیا ہے. مریم علیہ السلام کو شیطان نے ٹچ نہیں کیا. یہ بھی ان کی فضیلت کے لیے زبردست حدیث ہے. اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ مریم علیہ السلام کو ساری دنیا کی عورتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے. 4 عورتیں ایسی ہیں جن کو دنیا کے ساری عورتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، برتری حاصل ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ مردوں میں بہت سارے کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں 4 ہی عورتیں کامل ہیں، مکمل ہیں. ایک مریم بنت عمران کی بیٹی مریم، اور ایک خدیجہ بنت خویلد کی بیٹی خدیجہ رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ام المؤمنین، ہم لوگوں کی ماں. اور ایک فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ. اور ایک فرعون کی بیوی، ان کا نام کیا تھا؟ آسیہ. بارک اللہ فیک. فرعون کی بیوی آسیہ. یہ 4 خواتین ہیں، 4 عورتیں ہیں جن کو دنیا کی ساری عورتوں کے اوپر فضیلت اور برتری حاصل ہے. تو مریم علیہ السلام کی عادت یہ تھی، ہر ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی تھی، اور اسی عبادت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کی ہر طرح سے کفالت کی. جیسے زکریا علیہ السلام کفالت کرتے تھے، ساری نگرانی اللہ تعالیٰ خود کیا کرتے تھے. جب جیسے ضرورت پڑتی کھانے پینے کی، اللہ رب العالمین آسمان سے بھیج دیتے تھے. اسی لیے زکریا علیہ السلام جب باہر بازار کو جاتے، کہیں پہ جاتے، ان کو کمرے میں بند کر دیتے، کوئی آدمی باہر سے آ نہ سکے. ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی بچی کی پرورش کی. یتیم بچی تھی، اس کی کفالت کرنا، اس کی پرورش کرنا، اس کی نگرانی کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے. زکریا علیہ السلام باہر جاتے، قفل ڈال دیتے تھے، اور جب آتے تو دیکھتے کہ مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم کے پھل موجود ہیں. بے موسم کے پھل موجود ہیں. یہ ان کی عبادتوں کا نتیجہ ہوا کرتا تھا. یہ ان کے تقویٰ کی دین ہے. ان کے تقویٰ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ سارے انتظامات کیے ہوئے تھے. زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو سوال کیا، انا لکی ھذا، اے مریم یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ لانے والا تو میں ہوں، تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ مریم علیہ السلام نے کہا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کی اس طرح کی چیزیں نواز دیتا ہے. جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بے موسم کا پھل ان کے پاس آ رہا ہے، تو بے موسم کی اولاد بھی ہمارے یہاں پیدا ہو سکتی ہے. اگرچہ ہمارا جسم بوڑھا ہو چکا ہے، ہم کمزور ہو گئے ہیں، بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، ہماری بیوی بھی بانجھ ہے، وہ بھی بچہ پیدا کرنے کے لائق نہیں ہے، باوجود اس کے یہ خواہش اس وقت پیدا ہوئی کہ جب بغیر موسم کا پھل اللہ دے سکتا ہے تو بغیر موسم کے، بغیر عمر کے اولاد بھی دے سکتا ہے. ہنالک دعا زکریا، اس موقع پہ زکریا علیہ السلام نے دعا کیا، رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو مجھے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما، تو دعاؤں کو سننے والا ہے. کئی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم کو ہر ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے. مریم علیہ السلام کے واقعہ سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں خواتین اسلام کے لیے پیغام اور نصیحت یہ ہے کہ ہر عورت کو کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے. یہ ہمیشہ اپنے محراب میں رہا کرتی تھی، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتی تھی. وہ قرآن کے اندر جن شخصیات کا ذکر آتا ہے، ان کے ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کے احوال سے اور ان کی زندگیوں سے ہم لوگ عبرت اور نصیحت حاصل کریں. مریم علیہ السلام کے واقعہ سے، ان کی زندگی سے ہمارے ماں اور بہنوں کو نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے. مریم علیہ السلام کی ایک صفت عفت اور پاک دامنی بھی ہے. پاک دامن تھی اور عفت مآب تھی، جس سے پاک دامنی کا پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کے لیے اس کا سب سے بڑا زیور عفت اور پاک دامنی ہوا کرتی ہے. یہ عورت کے لیے سب سے بڑا زیور ہے. مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ زیور عطا کیا تھا. جب وہ جوان ہوئی اور کسی ضرورت کے لیے ایک گوشے میں گئیں تو ان کے پاس جبریل علیہ السلام آئے. جبریل علیہ السلام انسانی روپ میں آئے تھے. انسانی شکل میں ایک اجنبی آدمی کو دیکھ کر کے، اجنبی مرد کو دیکھ کر کے مریم علیہ السلام ڈر گئیں اور کہنے لگی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہارا کیا ارادہ ہے؟
انہوں نے کہا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے سے بچہ پیدا کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، میری شادی نہیں ہوئی ہے اور بغیر شادی کے بچے نہیں ہوتے، یا تو بدکاری کروں زناکاری کروں، یہ مجھ سے ہونے والا نہیں ہے۔ اس موقع پہ جبریل علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اللہ رب العالمین ایسا ہی کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک مارا، وہ حمل سے ہو گئی، اور پھر جبریل علیہ السلام چلے گئے۔ پھر ایک وقت آیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ تو عمران کی بیٹی مریم اور مریم کے بیٹے عیسیٰ، تو عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کون ہوئے؟ عمران یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہوئے، اور مریم علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوئی، ماں ہوئی، ان کے باپ کوئی نہیں، بغیر باپ کے اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین بغیر باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہے، بالکل ایسے ہی جس طرح سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا اظہار ہے اس کے اندر، اللہ رب العالمین کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین بہت کچھ کر سکتا ہے، جیسا چاہے اس طرح سے کر سکتا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے واقعہ سے تمام ماں اور بہنوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اپنے عفت و پاک دامنی کی حفاظت کریں۔ ایک عورت کا سب سے بڑا زیور یہ ہے کہ وہ پاک دامنی اختیار کرے، اور اسی طرح سے زکریا علیہ السلام کے واقعہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی میں وہ گھڑی بھی آتی ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد مصیبت کے بادل چھٹ جاتے ہیں، مصیبت کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں، خوشی کے دن آتے ہیں۔ اسی کا نام زندگی ہے کہ زندگی میں کبھی خوشیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اور خوشیوں کے ساتھ ساتھ پریشانیاں لگی رہتی ہیں۔ تو زندگی میں نصیب و فراز جو ہے یہ انسان کے ساتھ ہر ہمیشہ لگا رہتا ہے، یہ اونچ نیچ کا مسئلہ رہتا ہے، ہمیشہ اس کے اندر صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے۔ مریم علیہ السلام کے واقعہ سے صبر و ضبط کی بھی تعلیم ملتی ہے کہ جب ان کو بچہ پیدا ہو گیا بہت پریشان ہوئی کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ اس موقع پہ انہوں نے بہت صبر و ضبط سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اے مریم تم کچھ نہ بولنا، خاموشی اختیار کرنا، اس بچے کی طرف اشارہ کرنا۔ مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کے بستی میں داخل ہوتی ہیں۔ لوگوں نے بہت طرح کے سوالات کیے، بہت ساری باتیں کی، لوگوں نے نہ جانے کیا کیا کہا، تم بدکار ہو، تم بہت خراب ہو، تمہارے گھر والے تو ایسے نہیں تھے، تمہارا خاندان تو ایسا نہیں تھا، تم نے یہ کیا کیا۔ اس موقع پہ مریم علیہ السلام نے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا، بہت صبر و سکون کے ساتھ رہی، اور اللہ رب العالمین کی رہنمائی کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کیا۔ بچے نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا کلمہ ہوں، اللہ رب العالمین کی روح ہوں۔ تو یہاں پہ صبر و تحمل کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کو اپنی زندگی میں صبر و تحمل کا زیور پہننا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، صبر کے ذریعے سے بھی مسائل کا حل ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا رب العالمین مریم علیہ السلام کے واقعہ سے، زکریا علیہ السلام کے بیان سے، اور اس طریقے سے قرآن میں جن شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے ان تمام کے واقعات، ان کے حالات زندگی سے ہم لوگوں کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو بیمار کو شفا دے، جو پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیلی عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔